حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا من آوا یتیما الی طعامہ و شرابہ، کہ جس آدمی نے شریک کیا کسی یتیم کو اپنے کھانے اور پینے میں، اوجب اللہ لہ الجنت البتہ، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس بندے کے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا ہے یقینی اور قطعی طور پر، الا ان یعمل ذنبا لا یغفر، مگر ایسا گناہ وہ آدمی نہ کر بیٹھے جو کسی صورت میں بخشا ہی نہ جائے، اور ایسا گناہ جو ہے وہ شرک ہی ہے، یعنی اگر شرک کی حالت کے اندر اس بندے کی موت آ گئی تو پھر اللہ تبارک و تعالی کی ذات پاک اس کو معاف نہیں کریں گے۔ وَمَنْ عَالَ ثَلَاثَ بَنَاتٍ، اور دوسرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی نے پرورش کی 3 بیٹیوں کی، او مثلہن من الاخوات، یا ان 3 کی مثل یعنی 3 من الاخوات بہنوں کی پرورش کی، فَأَدَّبَهُنَّ ان کو ادب سکھایا، وَرَحِمَهُنَّ اور ان پر رحم کیا، حَتَّى يُغْنِيَهُنَّ اللَّهُ یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں اس کی خدمت سے بے پرواہ کر دیا، یعنی 3 بیٹیوں کی بھی شادی ہو گئی اور اس کی 3 بہنوں کی بھی شادی ہو گئی، تو اوجب اللہ لہ الجنت، اللہ تبارک و تعالی نے ایسے شخص کے لیے بھی جنت کا فیصلہ فرما دیا ہے۔ فقال رجل، ایک آدمی نے عرض کی یا رسول اللہ، وثنتین قال او اثنتین، کہنے لگا اگرچہ 2 ہوں، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگرچہ 2 ہوں، حتی لو قال، یہاں تک کہ اگر وہ آدمی کہتا او واحدتن، یا ایک ہو تو لقال واحدتن، البتہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ایک ہی ہو۔ ومن اذهب اللہ بکریمتیہ، اور وہ شخص کہ جس کی 2 پیاری چیزیں اللہ تبارک و تعالی کی ذات پاک چھین لے، وجبت لہ الجنت، تو اس آدمی کے لیے بھی جنت واجب ہو گئی۔ قیل یا رسول اللہ، امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عرض کیا گیا وما کریمتاہ، اور کیا ہیں اس کی 2 پیاری چیزیں؟ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عیناہ، اس کی آنکھیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے اس فرمان مبارکہ کے اندر 3 شخصوں کے متعلق یہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اس بندے کے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیتے ہیں، بشرطے کہ اس نے زندگی میں شرک کر کے اور اسی شرک کی حالت میں اس پہ موت نہ آئی ہو۔ ایک وہ آدمی کہ جس نے یتیم کو اپنے کھانے اور پینے کے اندر شریک کیا، یعنی اپنی رزق میں سے، اپنے کھانے میں سے، اپنے پاس جو اس کے پیسہ ہے اس میں سے یتیم کا حق نکالتا ہے، یتیم کو دیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے بھی جنت کا فیصلہ فرما دیتے ہیں۔ اور جو آدمی 2 بیٹیوں کی یا 3 بیٹیوں کی یا 1 بیٹی کی یا 3 بہنوں کی، 2 بہنوں کی یا 1 بہن کی اچھی طرح پرورش کرتا ہے، ان کو ادب سکھاتا ہے، ان پر رحم کرتا ہے، پھر اسلامی طریقے سے ان کی شادی بیاہ کر کے دے دیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس بندے کے لیے بھی جنت کا فیصلہ فرما دیتے ہیں۔ اور تیسرا وہ آدمی کہ جس کی 2 پیاری چیزیں یعنی آنکھیں اللہ تبارک و تعالی نے چھین لی ہوں، سلب کر لی ہوں، لے لیا ہو ان کو، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے بدلے کے اندر بھی اس آدمی کے لیے جنت اور بہشت کا فیصلہ فرماتے ہیں۔ ایک دوسری روایت ہے ابو داؤد شریف میں اس کے ساتھ ملتی جلتی، ان عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
मन कानत लहू उनसा, वो शख्स के हो उसके लिए बेटी, फलम यइदहा, फिर ना तो वो उसे जिंदा दरगोर करे, वलम युहिनहा, और ना उसको जलील करे, वला युसिर वलदहू, और ना तरजीह दे अपने बेटे को अलैहा, उस बेटी पर, यानी ज़ुकूरा, यानी मर्दों को उस औरत पर, बच्ची पर तरजीह न दे, तो अदखलहुल्लाहुल जन्नता, दाखिल करेगा उसको अल्लाह तबारक व तआला जन्नत में। लेकिन आज तो इसके उल्टे हिसाब चल रहा है कि अगर किसी के घर के अंदर बेटा पैदा हो तो बहुत ज्यादा खुशियां करते हैं, लेकिन बेटी पैदा हो तो इतनी उनको खुशी नहीं होती। हालांकि पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बेटी के मुताल्लिक की कितनी बड़ी फजीलत बयान फरमाई है। एक तो यह है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसके यहाँ बेटी हो, 3 हो, 2 हो या 1 हो, तो अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे के लिए वो अच्छी तरह उस बंदे की, उस बेटियों की या बच्चियों की परवरिश करता है, फिर उनकी शादी ब्याह कर देता है, तो उसके लिए जन्नत का फैसला फरमा देते हैं। और यहां पर इससे बढ़कर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ना तो उसे जिंदा दफन करे, ना उसको जलील करे, और ना ही अपने बेटों को और अपने बेटे को उस बच्ची पर तरजीह दे।